آپ کبھی اپنی زندگی میں ایماندار ہو کے دیکھیں نا، مطلب کہ ہر معاملے میں فیئر ہو کے دیکھیں تو یقین کریں آپ کے سامنے ایسے ایسے نتیجے آئیں گے نا، آپ خود حیران ہو رہ جائیں گے اور پچھتائیں گے کہ میں نے مطلب کہ کیوں گنوایا، جو ٹائم میں گزار چکا ہوں میں نے کیوں گنوایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو سردیوں کی ایک شام میں وہ اپنے محل میں جو ہے نا وہ داخل ہو رہا تھا، تو اس نے اپنے دربان کو دیکھا، تو جو اس کا دربان تھا نا محل کے صدر دروازے پہ پرانی سی اور باریک سی وردی پہن کے نا وہ پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ اس کے قریب اپنی سواری پہ جب پہنچتا ہے، اس کو رکوایا اس نے سواری کو، اور اس نے اس ضعیف دربان سے پوچھا سردی نہیں لگ رہی؟ تو دربان نے جواب دیا بہت لگتی ہے حضور، لیکن کیا کروں، گرم وردی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی، وہ کہتا ہے بادشاہ ابھی محل کے اندر جاتا ہوں تو جا کر تمہارے لیے کوئی گرم جوڑا بھیجتا ہوں۔ دربان بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس نے بادشاہ کو فرشی سلام پیش کی اور بڑی دعائیں دیں اور بڑا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کیا۔ لیکن جب بادشاہ جو ہے نا اپنے گرم محل کے اندر داخل ہوا نا، تو دربان کے ساتھ جی کیا ہوا وعدہ وہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر جب اس نے بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش دیکھی نا، تو پاس ہی مٹی پہ اس نے جو ہے اس کی انگلیوں سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی پڑھی کہ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان لے لی۔ سہارے جو ہے نا انسان کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں، اسی طرح جیسے امیدیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ جینا شروع کریں نا، تو سہاروں کی بیساکھیوں کو پھینک کر اپنی طاقت کو آزمانا شروع کرے تو پھر واقعی بندہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات سنانے کا مقصد ان رشتوں کی طرف تھا کہ جب کسی کی جو آپ کسی کو بھی نیا جو انسان آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی کی زندگی میں اس کی بیوی ہی جو ہے وہ ایک نئی ہے، آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے، تمہاری زندگی میں بھی نہیں ہے، وہ داخل ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو کیے گئے ہوتے وعدے ہیں نا وہ آپ پورے نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو پہلے وہ وعدے ہی نہ کریں، سب سے پہلی بیسک بات جہاں سے سارا رولا اور سیاپا شروع ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ وعدے ہی نہ کریں۔ اور آپ کی ماؤں کو جب آپ بھیجتے ہیں تو بھیج کے ان کو ایسے ایسے وہ لڑکی والوں کو باتیں سنا کے آئیں گے، ایسے ایسے وعدے کر کے آئیں گے کہ ہمارے گھر یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، ڈھینگ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی کیا ہے اس طرح کا کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں جو ہے نا بلڈ کر لیتی ہے، اور جب وہ بلڈ کر لیتی ہے پھر جب وہ آتی ہے آپ کے گھر میں، اور وہ تو اسی امیدوں کے ساتھ آئی ہوتی ہے کہ انہوں نے تو یہ سارا کچھ بولا تھا اور یہ شاید یہ ہی سارا کچھ ہوگا، لیکن آگے جب آتی ہے جی سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہاں پھر آ کے اس کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں، نہ آپ کے گھر کا سٹائل کھانے پینے والا وہی ہوتا ہے، نہ آپ کے گھر کا جو بولنے کا انداز ہے یا کسی کو نائب مہمان کو ٹریٹ کرنے کا انداز ہے وہ والا ہوتا ہے، ہر چیز مطلب کہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور روک ٹوک ایسی کہ اس کے اماں ابا کے گھر میں بھی ایسی کبھی روک ٹوک نہیں ہوئی ہوتی، ہر معاملے میں جو اچھا کام ہو رہا ہے اس میں بھی، اور اچھائی کو اپریشیٹ نہیں کرنا اور کیڑے اور نقص نکالتے جانا ہے۔ پھر وہاں بتائیں وہ کیسے جو ہے وہ اس ڈپریشن والے فیز میں نہ جائے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل پرسنالٹی کے ساتھ زندہ رہو، باہر تم جاؤ تو تم ہماری فیملی کو ایسے ریپرزینٹ کرو کہ میں تو جنتوں میں ہوں، اور جب تم گھر آؤ تو پھر دوبارہ سے تم اسی کیٹیگری میں واپس آ جاؤ، تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ پھر ایسی جو چیزوں کی جو اینڈنگ ہے بہت بری ہوتی ہے۔ تو اس میں وہی ایمانداری والی بات جو میں سٹارٹ میں کی تھی، آپ ایماندار نہیں رہتے اپنے رشتے کے ساتھ۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ ڈے 1 سے چلے ہوتے، اس کو آپ نے ساری جو حقیقتیں وہ بتائی ہوتی، یہ میرا بجٹ ہے، یہ میں کماتا ہوں، یہ میرے گھر کے حالات ہیں، میں جوائنٹ فیملی میں ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو کیوں وہ جو ہے نا آپ کو مطلب کہ وہ کرتا نگلیکٹ کرتا، یا کیوں وہ آپ کو جو ہے نا مطلب کہ اس طرح کی وہ لڑکی جو ہے آپ کو ٹریٹ کرتی اس طرح۔ تو پھر جب وہ چیخنے چلانے لگ جاتی ہے، جب اس کا دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاگل سڑے پلے پہ آ گئی ہے۔ وہ پاگل آپ کے پلے نہیں پڑی ہوتی، آپ نے تو خود اس کو ٹرامیٹک کیا تھا، آپ نے خود اس کو پاگل جو ہے پاگل پنے کی انتہا تک پہنچایا ہوتا ہے۔ اور پھر کہتی ہے لڑکیاں اکثر شکوہ کرتی ہیں جی ہمارے حامد کا نا ہم سے جی بھر گیا، جی نہیں بھر گیا ہوتا، وہ اس کے پاس پہلے ہی آپشنز ہوتی ہیں۔ لڑکی کے پاس آپشنز نہیں ہیں، مرد کے پاس بڑی آپشنز ہیں۔ آپ کبھی چھوڑیں نا، باہر والی جو ہے آپ کی فرینڈ ہے یا آپ کی موبائل پہ چیٹنگ والی فرینڈ ہے یا باہر جہاں بھی آپ نے جو اپنا وہ سسٹم رکھا ہوا ہے سارا کچھ ختم کریں نا، آپ کیسے گھٹنوں پہ چل کے اپنی بیوی کے پاس نہیں آتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ساری چیزیں اپنی گھر میں بیٹھی بیوی میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے باہر سارا کچھ جو ہے نا وہ تلاش کرنے کی اور ادھر ادھر منہ مارنے کی اور سارا کچھ کرنے کی۔ تو یہ چیزیں میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادیں آپ خود بناتے ہیں، پھر آپ بلیم لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی جس طرح ایمانداری آنیسٹلی آپ دکھا کے اس سے رشتہ شروع کریں، پھر کبھی بتائیے گا کہ کوئی لڑکی اگر پھر بھی جو ہے وہ ایماندار نہ رہے، کوئی 100 میں سے اکا دکا کیس نکل آئے تو چلے ان کی تربیت میں فرق ہو سکتا ہے، وہ نسل ہی خراب ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جب رشتہ کرنے جاتے تو پہلے آپ ان چیزوں کا غور پر وہی بات پھر آ جاتی ہے دین سے دوری ہیں۔ دین نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے دین دیکھنا، جہاں بھی رشتہ کرو گے خواہ وہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں، پھر ان کا حسب نسب دیکھنا، ان کا خاندان دیکھنا، ان کی چھان بین کرنا، اینڈ پہ خوبصورتی اور مال دولت آتی ہے۔ لیکن آپ لوگ جھپٹتے ہیں پہلے مال دولت اور سون پڑے پہ، چٹی کڑی ہے جی، گوری کڑی ہے جی، ایڈا لمبا قد، کرتوت چاہے پلے نہ ہو، یہ یہاں آپ لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ پھر بعد میں اس کو بلیم نہیں آپ کر سکتے، یا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں
تو یقین کریں آپ کا گھر کیسے جو ہے وہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. اور آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹا کریں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں, رشتہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ضرورت